سننا ہے کیا سنائیں کیا، نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے. اب کیا خاک سمجھو گے؟ نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے. کیوں؟ کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ. اس لیے کہ جب ان کا مسئلہ شروع ہوتا ہے نہ ہوش عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے، کہنے کی نہیں عظمت سلطان مدینہ، کس منہ سے بیاں ہوں عظمت سلطان مدینہ. حیات النبی ہیں جناب محمد، وہ دربار رب میں مقرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خدا مانتا ہے جو کہنے محمد. آپ کو خدا نے بھیجا رحمت للعالمین. آپ نے جو کہا سب کے لیے کہا، قیامت تک کہا. ان کے ہوتے ہوئے تم کو کیا ضرورت ہے کسی کے پاس جانے کی، افسوس کرنے کی، اپنے کو مارنے کی، حاکموں کے پیچھے رونے کی. یہ تو ایمان کے بہت کمزور ہیں. کالجوں میں پڑھے ہیں، قرآن حدیث کا علم ادھورا ہے ان کا. کہتے قائد اعظم نے پاکستان بنایا. اس نے حصہ لیا، بنایا کیا؟ وہ اکیلا سب کچھ کرتا رہا. اور بڑی سنگین غلطیاں اس نے کی. سب سے بڑی غلطی اس کے دل میں قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھی. آقا جی نے کہا جو حدیث کا مفہوم ہے، جس میں استطاعت ہو وہ پھر نہ آئے ان کے پاس. یہودی مرے، نصرانی مرے، خدا کو اس کے اسلام کی ضرورت نہیں ہے. یہ مفہوم ہو گیا کبھی؟ اس کو پوچھتے ہو، یہ کالجوں والے لیڈروں کو پوچھتے ہو. دوسروں کی حکمت سنت ہے، مونچھیں کاٹو. مجھے مونڈنی نہیں چاہیے، کاٹو تو تھوڑی رکھنی چاہیے. واف اللحا، داڑھی کو رکھو، حکمت سنت ہے. یہ سب منحوس ہیں یا نہیں منحوس ہیں، تم فیصلے کرو. حضور کے خلاف چلتے ہیں. کالجوں میں پڑھے ہیں نا، کافروں کے تعلیم زیادہ لی ہے. داڑھی مونڈتے ہیں اور مونچھیں رکھتے ہیں. آپ کے جو حکم ہو اس کی کوئی اہمیت سے نہیں ہو، چھوٹا حکم ہوتا ہے. یہ حکمت سنت ہے، تو یہ ضرور رکھنی چاہیے آپ کو. اس سے انسان کا چہرہ اچھا رہتا ہے، روب رہتا ہے. کہ تھوڑی سی رکھ لو کہ ان کا حکم ہے 1 انچ 1.5 انچ بس کافی ہے. جب دل ٹھیک ہو جائے گا پھر رکھ لینا. بس انہوں نے حکم کیا اس لیے، ان کے حکم کی تعمیل بس. باقی ہر وقت یہ واقعات ہم بیان کرتے ہیں، دنیا بیان کرتی ہے. لیکن جو بیان میں تم کو دیتا ہوں ان کی طرف سے، قیامت تک تم کو کوئی نہیں دے سکے گا. وہ کہتے ہیں حدیث میں ایسے آیا، قرآن میں ایسے آیا ہے. ایسے نہیں کہہ سکتے ابھی انہوں نے ایسے کہا ہے. نہ کسی نے ماضی میں کہا ہے نہ ابھی کہا ہے. تو ان کے پیغام میں آپ کو پوچھاتا رہتا ہوں. پاکستان بنایا، بتاؤ پاکستان کے باپ نے بنایا. پہلے بھی سنایا ہے، اب بھی سنایا ہے. جب ہمت ہوتی ہے تو میں آ جاتا ہوں. اب بھی میں بڑی مشکل سے آئے ہیں، صدقہ خیرات نکال کے. بھائیوں نے کچھ زور لگایا، کچھ یہ ڈاڑھ میری دکھتی تھی وہ نکلوائی، اس کا زخم ہو جاتا ہے. پھر ہی میں I love you کرنے کے لیے آ گیا. بتاؤ تمہاری محبت زیادہ میری زیادہ ہے. تم تو مطلب کے لیے آتے ہو، یہ مانا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، فلان ہو جائے. وہ تو سب باتیں ہیں. لیکن اگر تمہارے دل میں ہو جائے کہ میں ان کا غلام بن جاؤں، مجھے قبول کر لیں، تم کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی. وہ خود سرپرستی کرتے ہیں. اور سرپرستی کا لفظ بہت بڑا ہے، سب کے لیے کھلا ہے. لیکن تم خود ان کے بنتے نہیں. جو ان کے بن جائے تمہارے سارے کام بن جائے، خود بن جائے.
آقا جی کہتے اس کو کانٹا نہیں چبھتا ہے، اس کی بھی درد مجھے ہوتی ہے۔ بتاؤ اتنی اہمیت رکھتے ہیں امت کی۔ تو انہوں نے پاکستان کیا خاک بنایا ہے، جو نبی پر جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنائے، اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ تو میں نے اپنی جگہ جہنم میں بنانی ہے، تو پہلے بھی سنایا، اب بھی سناتا ہوں۔ جو لفظ میں کہوں گا دوسری کے بعد میرے نہیں ہوں گے، کن کے ہوں گے؟ بڑی سرکار، جو حقیقت میں سرکار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو حیات النبی ہیں، نہ کبھی ہوا ہے نہ آئندہ ہو سکتا ہے۔ ارے گرمی زیادہ آتی تھی تو بادل آ جاتا تھا، خود ساتھ چلتا تھا۔ کسی لیے کبھی ہوا ایسے یا ہو سکتا ہے؟ اور بہت سے معجزات ہیں، لیکن جو سوچے پھر وہ موجود ہے حیات النبی، ان کی موجودگی میں تم کو کیا مصیبت پڑی ہے؟ تم ہڈیوں کے پیچھے پھرتے مرتے ہو۔ اور مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، تم مجھے خبر پہنچاتا ہوں۔ اگر دل سے آپ نے آج بھی عہد کر لیا کہ آج سے میں غلام مصطفیٰ ہوں، اور اپنی کمزوریاں میں دور کروں گا جو میرے اندر ہیں، اور ان کی ہر بات ماننے کو، ایک دم تو نہیں ہوتا نا، آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ نیت تو کر سکتا ہے نا ظالموں، لیڈروں کے پیچھے پھر رہے، ان کی دم کے پیچھے، ان کے پاس کیا رکھا ہوا ہے؟ شاعروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، شاعر نے ایک کہا وہ کہا۔ آقا جی شاعری سے ڈرایا ہے کہ اس کے پیٹ میں پیپ بھر جائے، شاعری نہ کرے، اتنی بری چیز ہے۔ قرآن نے شاعری کی مذمت کی ہے کہ شاعر جو کہتے ہیں سچے نہیں ہوتے۔ خدا نے بھی کہا، نبی نے بھی کہا، قرآن میں بھی آیا۔ پھر شاعری کو اجاگر کرنا، لوگوں کو اس میں رغبت دلانا، دلچسپی دینا، فلانا مر گیا تھا وہ شاعر سے یہ کہا۔ جب گنجائش رکھی ہے خدا رسول کی محبت میں کوئی شاعری کرے ضرورت کے مطابق، تو خدا رسول کے حوالے سے بات نہیں کرتے۔ اور شاعروں کی پہلے بھی اور گلوکاروں کی تم کو کہا ہے، اگر کیا گانا نفاق پیدا کرتا دل میں، جیسے بارش سے گھاس پیدا ہوتی ہے، خدا سے رحمت سے دور کرتا ہے گانا۔ اولیاء اللہ کہتے برید الزنا، زنا کی ڈاک ہے، جہاں گانے وانے ہوتے ہیں پھر زنا آ جاتا ہے وہاں۔ گلوکارہ جو ہے تو اس کا بھی تعریف، جو مر گئی تو وہ بھی تعریف، وہ نور جہاں ہے۔ نور جہاں ہے کہ مصیبت جہاں تھی، وہ اس کو نور جہاں بنا دیا، مصیبت جہاں کو۔ پھر بھائی مجھے دکھاتے ہیں چینل میں پستان اس کے نکلے ہوئے ناچ رہی ہے، یہ نور جہاں ایسی ہوتی ہے۔ آقا جی نے عورت کو مسجد میں جانے سے اجازت دی، کہا نہ جائے تو اچھا ہے۔ کیوں؟ بے پردگی ہوتی ہے رستے میں۔ گھر اچھا ہے، گھر سے گھر کا کونا اچھا ہے۔ تو یہ آقا کے مطابق کام کیا ہے۔ کہتے مہنگائی ہو گئی، سستائی ہو گئی، ہم مر گئے، ہمارا کچھ کرو۔ تو خدا رسول کو راضی کرو تو خدا کے یہاں کمی ہے۔ جب خدا رزق بند کر دیتا ہے تو نیچے مصیبتیں آ جاتی ہیں، بند ہو جاتا ہے۔ خدا کھولے تو رزق کھل جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ تو نیتیں اچھی کی ہیں، ہمارے کنٹریکٹ کسی سے نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے، سچی قسم ہے۔ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں محبت سے، ان کو بھی بے پناہ رزق مل رہا ہے۔ آقا جی کیا فرماتے ہیں؟ اوتیت مفاتیح خزائن الارض، زمین کی کنجیاں خزانے کی میرے ہاتھ میں خدا نے دی ہے۔ اللہ موتی و انا قاسم، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو ہمیں ملتا ہے وہاں سے، تم کو بھی ملے گا وہاں سے۔ اور مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں کہ مجھے لکھ کے بھیجو، نیت تم نے کر لی نا سچی۔ آپ کا نیت عمل سے بھی اچھی کہ آج سے میں غلام مصطفیٰ ہوں، آقا جی کی ہر بات مانوں گا، کمزوریاں دور کروں۔ نیت تو کر سکتے ہو، نیت پکی کر لو۔ اور حیات النبی ان کو مانو۔ نبی کریم کا خدا نے زمین پر حرام کیا انبیاء کے جسموں کو چھوئے۔ آقا جی کہتے ہیں میں جب میں بیت المقدس کی طرف گیا تو دیکھا موسیٰ سے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ موسیٰ سے ہم قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، آقا جی نے کہا صحیح حدیث ہے، اسے مانتے بھی ہیں، لیکن جو عظمت رسول کے خلاف ہے اس حدیث کو بیان نہیں کرتے،
بس پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو دلچسپی نہیں نبی کی عظمت سے. بس کہتے توحید بیان کرو، تو توحید بھی بیان کرو کہ عظمت بھی بیان کرو. وہ کتنی اچھی بات کسی نے کہی ہے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ایسے لوگ ہیں ہم، اور یہاں بھی آتے ہیں جاسوسی کے لیے منحوس بدماش. یہ کیا کہتا ہے، یہ کیا سکھاتا ہے. میں کھلا سکھاتا ہوں، کوئی چوری نہیں کرتا ہوں، نہ چوری سکھاتا ہوں. خدا کی عظمت کے، خدا نبی کریم کے محبت کے بغیر خدا کا پتہ نہیں چل سکتا. قرآن نے کہا، میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، میری ٹیپوں کو پاس رکھا کرو. الرحمن فاسأل بہ خبیرا، یہ آپ سے پوچھتے ہیں رحمان کدھر ہے، اس کا پتہ ہم کو ملے خدا کا. تو خدا نے کیا کہا، فاسأل بہ خبیرا، اس سے پوچھو جو رحمان کو جانتا ہے. وہ کون ہے جانتے ہیں؟ تو ان سے تعلق پیدا ہوگا تو خدا سے پیدا ہوگا. رحمان کو وہ جانتے ہیں. تو میں آگے نہ نکل جاؤں تو آپ کو بتاؤں کہ ساری اللہ تعالیٰ نے کائنات جو ساری بنائی ہے آقا جی کے لیے بنائی ہے. کہ لولا کلمہ خلق تو افلاک، اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا یہ کائنات نہ ہوتی، آپ کے لیے پیدا کی ہے. اس کا ثبوت ظاہری موجود ہے. پتھر آپ کو سلام کہتے تھے، ہر چیز جانتی تھی. درختوں کو بلایا درخت آ جاتے تھے. سورج ڈوب گیا، اپنی مرضی پہ چلا، اس کو واپس کیا، انگلی اس پر رکھی، دعا فرمائی. حضرت علی نے کہا نماز قضا ہوگی. وہ ان کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا نبی کریم کا کہاں تک ان کو جانے، اور جتنا جان گیا تو رو رہے تھے حضرت علی کہ اب تو نماز قضا ہو گئی. ان کو پتہ نہیں کہ جن کے پاس بیٹھے ہوئے یہ ناممکن چیزیں کر سکتے ہیں. تو نبی کریم نے دعا فرمائی، اور دعا میں کہا یہ اطاعت میں تھا خدا کے نبی کے. اللہ جی، اور سورج پر انگلی دھری اپنی ایسے، اور اس کو ساتھ سے اٹھایا. سورج انگلی کے ساتھ چلتا گیا، پھر ایسے کیا اور کھڑا ہو گیا. کہا اثر تو ہے، تم کہتے ہو اثر نہیں ہے، نماز پڑھ لو. کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ تو ناممکن کو ممکن کریں. بہت سی حدیث ہے کہ تھوڑا سا سنا دیا ہے. تو حیات النبی ہیں، موجود ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، تو آپ نماز نہیں پڑھتے. آپ کے ہاتھ میں تسبیح نہیں تھی. آپ تو نہیں کہا میں شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اگر آپ کے ان کے غلام بن گیا آج دل سے صحیح، اور اندھے ہو کے چلے نبی کریم کے پیچھے، سوچو گے نہیں. اگر آپ کو پتہ چل جائے نبی کریم نے ابو بکر سے وہ محبت کی، حضرت عمر سے محبت کی، کہ کوئی نبوت کا اگر درجہ ملتا تو حضرت عمر کو ملتا، کوئی نبی ہوتا. یہ تھوڑی بات ہے. حضرت ابو بکر کی 17 نمازیں پڑھیں پیچھے حضرت ابو بکر صدیق، ان کو گالیاں دینی چاہیے. یہ تمہارے ملک میں ہر جگہ شیطان موجود ہیں. شیطان وہ ہیں، سب نہیں، جو ابو بکر صدیق کو گالی بغض رکھے، حضرت عمر سے بغض رکھے، حضرت عائشہ سے بغض رکھے. جی، اور کہا ہم امام حسین سے محبت کرتے ہیں. امام حسین سے ہی محبت لازم ہے، اور نبی کریم سے بھی لازم ہے. جن سے نبی کریم کرے ان سے بھی لازم ہے. ان کے اختلاف سب میں دخل کیوں دیتے ہو؟ خلافت سے یہ تھی وہ تھی، ابو بکر صدیق نے خلافت کی، حضرت علی کو ملنی چاہتے، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ان کا آپس کا اختلاف تھا، لیکن نبی کو سب قبول تھے. جب نبی کو قبول ہے تم کو بھی قبول ہونا چاہیے. تم کیوں دخل دیتے ان کے معاملے میں؟ یہ تھوڑی سا عادت ہے، بڑا معجزہ. ابو بکر حضرت عمر آرام گاہ میں آقا جی کے ساتھ موجود ہیں. یہ گالیاں دیتے ہیں، امام باڑے بناتے ہیں. امام باڑہ کیوں بناتے ہو؟ فتنہ کرتے ہو، لوگوں گالیاں سکھاتے ہو، انتشار پیدا کرتے ہو. جو بات امام باڑے میں ہوتی مسجد میں نہیں ہو سکتی. خدا نے مسجدیں بنائی، نبی نے مسجدیں بنائی.
ہے جی تم امام بارے بناتے ہو، گالیاں سکھاتے ہو، مسجد میں کیوں نہیں بات کرتے ہو؟ کوئی بھی ہو، اگر وہ ابو بکر صدیق دشمن اور برا بلا کہتا ہے حضرت عمر کو، تو آپ اگر آقا سے محبت کرتے ہیں، آقا کو تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ آقا سے عاشق معشوق تھے، اتنی محبت تھی ان کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپس میں اختلاف تھا، وہ ان کا ذاتی اختلاف تھا، اس میں آقا جی موجود ہیں، جو مرضی کریں، ہم تم کون ہوتے دخل دیں، اس کو گالی دیں، اس کو گالی دیں؟ اس لیے مختصر بات کی ہے میں نے، اور پہلے کیسٹوں میں موجود ہے، وہ دیکھیں، سنیں، اور آقا جی کو حیات النبی مانیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو آپ کا قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ زندہ نہیں نماز نہیں پڑھتے، آپ کئی ہزار سال دور تک دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ آواز آئی، آپ نے کہا یہ دروازہ آج کھلا ہے، کہہ دے پہلے کبھی نہیں کھلا ہے۔ وہ فرشتہ پہلی دفعہ ہوتا ہے، کچھ خربنیاں لے کے آیا، مختصر کرتا ہوں، 500 سال کا رستہ ہے، تو 500 سال کے رستے تک آقا جی سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے اور بتا رہے تھے، تو یہاں نہیں سن رہے، نہیں دیکھ رہے۔ آپ نماز پڑھتے تھے، ایک دفعہ قسم کھائی، کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میرا قبلہ ادھر ہے، تو ان کو تنبیہ کی، یہ نہ سمجھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، جب میں نماز بھی پڑھتا ہوں مجھے سب پتہ ہوتا ہے پیچھے کیا ہو رہا نہیں ہو رہا۔ آپ آگے بھی دیکھتے تھے، پیچھے بھی دیکھتے تھے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ کہا تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، خشوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف ہے یا نہیں ہے؟ تو ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ میں آپ کو پہلے بھی سنایا، اب بھی سناتا ہوں، یہ دورانی پڑتی چیزیں کہ نئے لوگ آ جاتے ہیں، ادھر کیا ہے، ادھر جو ہے سنو کیا ہے، کہ دنیا میں نہیں ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم میں کوئی جھوٹ بول اپنی جگہ جہنم میں بنائے۔ آپ جس کو چاہے نواز دیں، یہاں طریقت سے اوپر باتیں ہوتی ہیں، جو طریقت والے یہاں نہیں مانتے، کہتے طریقت میں سے، آقا جی طریقت کے تابع نہیں ہیں، طریقت ان کے تابع، اور طریقت کے علاوہ بھی جو مرضی کہہ دیں وہ طریقت کے تابع نہیں ہیں۔ اس لیے یہاں بات کوئی ایسی باتیں ہوتی طریقت تو یہ مر جائیں گے بھی، جو مشائخ یہاں نہیں آئیں گے، ان کو اپنی انا نہیں آنی دیتی ہے، کیونکہ جو باتیں میں کہتا ہوں ان کے پاس ہے نہیں ہے۔ یہ نبی کے وسلم کی بے ادبی کے معاملے کہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں یہاں آتے ہیں، وہاں آتے ہیں، عاشق کے گھر میں آتے ہیں۔ ایک مفہوم میں آقا جن کا دنیا کے بادشاہ لوگوں کے دروں پہ نہیں آتے، یہ اپنے دروں پہ مجھ کو پھراتے ہیں۔ ہم کسی کے در پہ نہیں جاتے، میری عظمت کے خلاف ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنے در پر لے آتے ہیں۔ ہر عاشق کے گھر میں آتے ہیں، ایسی باتیں ہم سنتے ہوں گے کہ کہتے پہنچتی ہیں، تکلیف ہوتی ہوگی، قبر میں آتے ہیں، کہیں نہیں جاتے، ان کی روحانیت کا اثر جاتا ہے۔ جیسے یہاں روحانی کا پہلے بیان کیا ہے مختصر، بعض یہاں دیکھتے چیخے مارتے روتے ہیں، وہ کہتے شیخ امین نہیں بیٹھا ہوا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کو غلط فہمی ہوتی ہے، اصل میں آقا جی نہیں ہوتے، آقا جی کا روحانیت کیا اثر آتا ہے، میں غائب ہو جاتا ہوں، وہ دکھنے لگ جاتے ہیں، وہ آتے نہیں ہیں، ان کی روحانیت ہی زبردست، جہاں نظر اٹھائی وہاں روحانیت کا اثر گیا، تو اسی وہ قسمیں کھاتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، ہم نے نبی کریم کو بیٹھے دیکھا، تو یہ ان کی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو ان کی روحانیت اتنی زبردست ہے، جہاں نگاہ اٹھائیں وہاں روحانیت کا اثر جاتا ہے، تو اس روحانیت میں شیخ امین نظر نہیں آتے، حضرت محمد مصطفیٰ نظر آتے، تو وہ ہوتے نہیں، روحانیت کا اثر ہوتا ہے۔ یہ پہلے میں نے کھول دیا تھا یہ عقدہ، لیکن اب میں پھر بات لمبی نہ کروں، بہت سی باتیں آتی ہیں اصلاح کے لیے، لوگ یہاں آتے ہیں، کہیں آتے جاتے وہ نہیں، جس کو چاہتے میں در پر لے آتے ہیں۔ تو یہ آقا جی نے کیا کہا، یہ دودھ شیر کو جو بات کہوں ان کے لفظ ہوں گے، یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے، دیکھا، ساری کائنات ان کے قبضے میں ہے، ساری کائنات ان کے ہاتھ میں ہے، دیکھو دخل نہیں دیتے، جو ان کی طرف آ جاتا ہے وہاں دخل دیتے ہیں،
کافروں پر بھی رحم کرتے ہیں. کافروں کا پر عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ پتہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ کافروں کو بھی عذاب نہیں چاہتے ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں بچ جائیں. تو خدا نے کیا کہا؟ یہ آیت یاد رکھیں، انت فیہم، کہ بیچ میں آپ ہے، آپ کی وجہ سے نہیں آتا. اللہ دیکھا ان کی وجہ سے نہیں آتا. کہتے کیوں نہیں عذاب آتا ہے ہم پر؟ وما کان وانت فیہم، انت فیہم، آپ بیچ میں بیٹھے ہوئے، آپ کی وجہ سے نہیں آتا ہے، ورنہ عذاب آ جائے ان کو پتہ چل جائے. تو یہ موٹی موٹی باتیں پہلے بھی کی ہیں، دہراتا رہتا ہوں دہراتا رہوں گا، نئے لوگ آتے ہیں تاکہ ان کو سمجھ آئے. تو یہ دوسری کے بعد جو کہوں گا میرے لفظ نہیں ہوں گے، کن کے لفظ ہوں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد. یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے. دیکھا یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سسم. یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے. ناشکری نہ کریں، اصل حاکم اللہ ہے. قائد اعظم میں فرمایا پتہ نہیں خدا جانے کس عذاب میں ہے یا رحمت میں ہے. اگر کہ یہودی مرے نصرانی مرے، کبھی گیا وہاں وہ؟ اس کو یہ جو ہے نا یہ کالے سے نکلے ہوئے بے دین کہو یا نہ کہو، تم فیصلے کرو عالموں سے پوچھ کے. نبی کریم کی طریقہ ان کو پسند نہیں ہے. نبی کریم کے حوالے سے باتیں نہیں کرتے ہیں. جو چیز نبی کریم کو گناہ گزری تکلیف ہوتی ہے، ہاں جی، گلوکاروں کی باتیں بتاتے ہیں. جو مر گئے اس کے بھی بتاتے ہیں، جو زندہ اس کی بتاتے ہیں. ان کے سالگرہ کرتے ہیں، شاعروں کی کرتے ہیں. شاعری سے ابھی آقا نے کا دور رہو، اور خدا نے مذمت کی. تو چیزیں دہراتا رہوں گا جب تک ہوں، اور بڑی مشکل سے آیا ہوں، ڈاڑھ نکلوائی ہے. تو بھائی لوگ تھوڑی میں نے کر لی ہے. میرے خیال ہے دعا مانگی، دعا مانگ لی ہے. تھوڑا سا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر لیں. کرنے کو تو کہتا ہوں رات دن کروں جی نہیں بھرتا ہے، اور نہ بھرے گا. جو مجھے ہوتا ہے خدا کا تم کو بھی ہو جائے، کہ تم بھی آقا جی کی زیارت سے نصیب ہوں اور تم سے بات چیت کریں. تمہارا یقین بن جائے گا. حیات النبی ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں. ماہی ہر ویلے رکھ دینے سب دی خبر، ماہی ہر ویلے رکھ دینے سب دی خبر، ماہی ہر ویلے رکھ دینے سب دی خبر، ماہی ہر ویلے رکھ دینے. فرمایا تم میں سے ایک ایک کو ایسا جانتا ہوں جیسے 5 کلیان گھوڑا. آقا جی کہتے ہیں. اور کہا ساری کائنات کو میں دیکھتا ہوں، اور فرمایا ایسے دیکھتا ہوں اپنی ہتھیلی کی طرف، جیسے اپنی ہتھیلی کو میں دیکھتا ہوں. آقا جی نے اپنی ہتھیلی ایسے ساری کائنات کو میں دیکھتا ہوں. جو بے ادب لوگ ہیں پتہ کیا بکواس کرتے ہیں؟ حضور حاضر ناظر نہیں ہے. حاضر ناظر کا لفظ نہیں کہنا چاہیے. ہیں حاضر ناظر. آقا جی کے لوگوں سے بات کرو جتنی ان کی عقل میں آئے، جتنی ان کی عقل میں آئے. وہ بکواس کرتے تم بیوی کے پاس ہوتے تب بھی تم کو دیکھتے ہیں، ننگے ہوتے تب بھی تم کو دیکھتے ہیں. آقا جی نے مسئلہ حل کر دیا حاضر ناظر کا. کہ ایسی چیزیں ہم نہیں دیکھتے لیکن ہم کو پتہ ہوتا. دیکھا کوئی بیوی کے ساتھ ہے، کوئی ننگا ہے یا زنا کر رہا ہے، کہ ایسی چیزیں ہم نہیں دیکھتے لیکن ہم کو پتہ ہوتا ہے. مسئلہ حل کر دیا. تو حاضر ناظر کا نہ ہی کہیں، ہیں تو حاضر ناظر. وہ بات تو کہیں جو آپ نے کہی ہے، اس کو تو غلط نہیں کہنا چاہیے نا. جو آپ کی زبان ہے، ہر چیز کو میں دیکھتا ہوں قیامت تک، جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. اور جو ایسی بکواس کرتے ہیں تم کو ننگا دیکھتے ہیں، زنا کوئی کرتا دیکھتے ہیں. کہتے چیزیں ہم نہیں دیکھتے. کیسا حل کیا؟ لیکن ہم کو پتہ ہوتا. ماشاء اللہ.
کیسی عظمت ہے، یہ سب تمہارا پتہ ہے، تم آئے ہوئے ہو، جگڑم بگڑم آئے ہوئے ہو، مسئلہ حل ہو جائے۔ ایک کا تھوڑا مسئلہ حل کیا، لیکن ناشکری میں اس نے کی کہ میں گیلانی ہوں۔ نبی کے سامنے نے کہا اس کی ماں نہ مر جائے کہیں، اس کے بیٹے کو پکڑ کے لے گئے تھے۔ تھوڑی سی سفارش آقا جی کے آگے کی، سچے ہوتے تو اب تک گھر پہنچ جاتا، لیکن نکل آئے گا دیر سے۔ تو اس کی ماں کو من کا خبر دو جا کے، وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے، پکی خبر تھی نا۔ اس کی ماں کو سانس آیا، یہ ہم نے رحم کیا۔ تو آقا کے سامنے گیلا نہیں بنتے ہوں، اگر اس میں سچائی اسی ادھر آتا تو وہ ابھی تک نکل آتا، لیکن ابھی تک ان کو پھنٹی پڑے گی، کیونکہ نبی کریم کی قدر نہیں کی، یہ اب گیلانی بنتے۔ نبی کے آگے گیلانی گیلانی نہیں ہے، سید سید نہیں ہے، سمجھا نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کتنی عظیم ہیں، وہ نبیوں پر بھی حاکم ہیں۔ آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے ماں وسعہ الا اتباعی، ان کو گنجائش نہ ہوتی میری مرضی کے بغیر چلتے۔ تھوڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے نبی، ان کی تعریف کہا کہ حضرت عمر نے کوئی قصہ لمبا تعریف میں تھا حضرت موسیٰ کے، تو آپ تواضع کرتے تھے، کہتے تھے مجھے کسی پر فضیلت مت دو، وہ کہیں نہ دو لیکن تم دو، وہ تواضع کرتے ہیں، وہ کہ نہ دو تم دو اور خوب دو، ایسی دو کہ جو نبی کے کہتے ہیں ان کے دل جلا دو، جیسے میں دل جلانے کے لیے کرتا ہوں، آقا کے آسانے کے لیے کرتا ہوں۔ آقا جی ایسی باتیں پسند نہیں کرتے، مجھے پتہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں ہنس جائیں آقا جی تھوڑے، جب وہ منع کریں گے تو میں چھوڑ دوں گا۔ تو آتے کہتے انسان کو بھونکواتا ہے، کہتا ہے بھونکو ہم نبی کے کتے ہیں، تو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، دیکھو یہ کیسے کرتا ہے لوگوں کو، مجھے پتہ ہے اشرف المخلوقات، استغفر اللہ ہمارے گنہگار کانوں نے سنا، لوگوں کو بھونکواتا ہے، اللہ نے، ہم کو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے نیت کدھر کی ہے، تمہارا دل جلانا نیت پر ہوتا ہے، جب منع کریں گے ہم چھوڑ دیں گے، جیسے اور بات چیزوں سے منع کیا ہم نے چھوڑ دیا۔ گانوں کی چیزیں میں پہلے گانوں کے الفاظ کہتا تھا تو پسند نہیں کیا، منع نہیں کیا، ایک دم دیر سے منع کیا، حلیم کریم ہے۔ تو پھر میں نے وہ گانوں کے چیزیں چھوڑ دی جس میں میں کہتا تھا تک دن دن برسات میں ہم سے ملے تم ساجن، پھر جب منع میں آیا تو پھر ہم نے چھوڑ دیا۔ تو دیر سے منع کیا، دیکھ رہے تھے یہ اس کو جیسے نا جنون ہے، اور کہا بھی ہے کہ ایسا شیخ نے کبھی کبھی پہلے آیا ہے نہ آئندہ آئے گا۔ اللہ جو نبی پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم بنایا، اس لیے میں سخت ان لوگوں کا دشمن ہوں، اور دشمنی رہے گی، لوگوں کو ان کا دشمن بناتا رہوں گا جن سے رسول اللہ محبت کریں، یہ ان کو گالیاں دیں۔ ہاں میں کھلا بولتا ہوں، یہ کھلا کیوں نہیں بولتے؟ ڈرتے ہیں، پکڑ پکڑ کے ان کو موٹروں سے اٹھا کے ڈز مارتے ہیں، ان کی کمروں کو دیکھتے ہیں نشان لگے ہوئے ہیں پٹائی کے۔ یہ آج ابو بکر حضرت عمر کو گالیاں دینا چھوڑ دیں، یہ خود یہ قسم کا بند ہو جائے گا۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ نبی کو تکلیف دیتے ہیں، نبی کریم سے محبت کرتے ہیں، اور نواز شریف ان کو بچا رہا ہے، کہتے ہیں ہوائی جہاز میں آؤ، اتنے پیسے کون خرچ کرے، اب وہ بچا رہا ہے ان کو۔ نواز شریف جیسے کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں، دنیا دار اقتدار کے پیچھے مرا ہے، اگر میری سفارش نہ جاتی، خدا جھوٹ نہ بولا، اس کو یا جیل میں مار دیتے یا دوسرا کام اس کا کرتے۔ ہمارا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے، لیکن اس کی عورتیں تھوڑا پردہ کرتی ہیں، سر پہ دوپٹہ رکھتی ہیں۔ اب اپنی بیٹیوں کو بھی باہر منحوس نکال رہا ہے، سیاست سکھا رہا ہے۔ لڑکیوں کو سیاست سکھانی چاہیے، ان کے گھر میں رکھنا چاہیے۔ یہ لیڈروں کا حال ہے، باتوں میں بات آتی ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، نہ ذاتی معاملے میں دخل ہے، لیکن جس چیز کو رسول اللہ پسند نہ کرے اور وہ اس کو پسند کرے،
ہم کو تم کو ایسے رہنما قبول ہونے چاہیے؟ نہیں ہونے چاہیے نا. ہمارا تو مسئلہ جہاں اڑا ہوا ہے، ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند. ہم تو اس چیز پہ چلتے ہیں، ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند. انہیں پسند آتا ان کی مرضی ہونی چاہیے. اب ان تک باتیں پہنچ رہی ہیں، یہ ہمارے ملک میں یہ نہ کر دے، وہ نہ کر دے، فلان نہ کر دے. ہمارے ملک میں جس دن کی اجازت ہوگی، ہم ایک آدمی ہمارا ایک آدمی کی بددعان کا بیڑا غرق کر دے گا. ہمیں ضرورت نہیں ہے اسلحہ رکھنے کی یا میزائل رکھنے کی، جیسے انہوں نے کیا بے وقوفوں نے لال مسجد میں چیزیں. ہمیں کوئی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جن کو سپورٹ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی اجازت کی ضرورت ہے. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. چھاپے بھی مارنا، ہمارے گھر میں کچھ نہیں نکلے گا. خدا رسول کی محبت کی دعائیں نکلیں گی اور کچھ نہیں. ادھر بھی جو سیکورٹی ہم نے رکھی ہوئی ہے وہ بھی دروشی پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں. کوئی ہم نے انتظام نہیں کیا ہے کہ ہم نے یہ کرنا وہ کرنا، ہم نے کچھ نہیں کرنا ہے. ہم نے ان کے حکم کو دیکھنا. جس دن انہوں نے حکم نے کیا پھر دیکھو ہم کیا کرتے ہیں. جب تک وہ حکم نہیں کرتے، وہ کہتے تم پر حبشی غلام بھی اگر ہو جائے حاکم، اس کی بھی بات مانو. تو تم کو کوئی حکومت پکڑے کچھ پکڑے چلے جاؤ ساتھ. اس کی وجہ سے نہیں، ڈر کی وجہ سے مزاحمت نہ کریں. اس لیے آقا جی نے کہا ہے. لیکن جو پکڑ کے لے جائے گا نا، پھر دیکھو اس کا کیا حشر ہوتا ہے. اس نے وہاں دخل دیا جہاں رسول اللہ کا ہاتھ تھا. اللہ پتہ چلے گا اس کو کہ ایسا سلسلہ جو اب شروع ہوا ہے قیامت تک نہ تھا نہ ہوگا. یہ باتیں بھی آقا جی نے بتائی ہیں. ہاں، تو اس لیے تم کو یہ باتیں بتاتا ہوں، میں سے وسیلے سے ہوتا ہے، مجھ سے رابطہ مضبوط کرو. اگر میرے اندر ان کی روحانیت کا اثر ہے تو تم کو زیادتیں شروع ہو جائیں گی، تمہاری بات چیت شروع ہو جائے گی، تمہارا یقین خود بن جائے گا کہ شیخ امین ہم کو ایک بہت بڑی دولت ملا ہے. دعا مانگ رہی، اس بات کو یہاں ختم کرتا ہوں. اذان ہونے والی ہے، نہیں 10 منٹ اذان کریں گے. بتاؤ میں آپ کو کیا سناؤں؟ نہ ہوش و عقل ہے، نہ دیوانہ پن ہے. دعا مانگ لی ہے. اور یہ بات جو میں اب کہتا ہوں تصور سے نہیں کہتا ہوں، حقیقت سے کہتا ہوں. تو شکر کرو خدا کا، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے. جب چاہیں وہ عیاں ہوں، جب چاہیں وہ نہاں ہوں، اس میں کوئی کرے گا کیا، یہ فقط نصیب کی بات ہے. بس اتنا کہتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں مجھے وہی سناؤ. قبل آدم، یہ بھی سننے والی بات ہے. میں بڑا کچھ سنانا چاہتا ہوں لیکن میں بیمار ہوں اور کچھ ہار کی تکلیف ہے. قبل آدم آدم ایام محمد قبل آدم ایام محمد قبل آدم ایام محمد ازل سے جاویدہ محمد ازل سے جاویدہ محمد. فرمایا کنت نبیًا، میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا. آدم بین الماء والطین، آدم علیہ السلام کا پانی اور گارا پڑا ہوا تھا. آدم کا وجود نہیں تھا، نہ اس سے پہلے موجود تھا، کیونکہ آپ اللہ کے نور سے بنے ہیں نا. ہاں، بڑے سوچنے کی بات ہے. آپ بیٹھتے تھے، آپ کا ہر چیز امتیاز ہوتا تھا، ہر چیز میں دوسروں سے علیحدہ نظر آتے تھے. آپ سوتے تھے تو اٹھ کر وضو نہیں کرتے تھے، نماز شروع کرتے تھے اور صحابہ کو کہتے تھے کہ وضو کرو، تم سوئے ہو، وضو کا ٹوٹ گیا ہے. اور آپ کیوں نہیں کرتے تھے؟ اللہ سوتا ہے؟ آپ اللہ کے نور تھے، آپ بھی نہیں سوتے تھے. ان کے لیے سوتے تھے، ان کو سکھانا تھا. بشر کی صورت میں آئے تو بشر تھے، ظاہر میں بشر تھے، حقیقت میں بشر نہیں تھے، حقیقت میں اللہ کے نور تھے. سمجھانے کے لیے مثال کو سمجھ آ جائے. شہد کی مکھی، اس کے پیڑ سے جو نکلتا ہے وہ شفا ہوتا ہے.
کیوں وہ پھول وغیرہ کھاتی ہے، غلاظت نہیں ہوتی۔ نبی کریم کی مثال یہ سمجھانے کے لیے وہاں مثال یہ نہیں لگتی۔ اس کا مادہ پھول ہے، آپ کا مادہ نور الہی ہے، تو آپ کے اندر غلاظت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایک دفعہ ایک عورت آئی، اس نے آپ کا پیشاب پڑا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، وہ پیاسی سی خوش نصیب تھی، اس نے وہ پی لیا۔ اوپر سے نبی کریم آئے، تواضع والے تھے، آپ نے پھینکنا تھا۔ آپ نے کہا تمہیں پیشاب تھا، میں نے پھینکنا تھا، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتہ پیشاب ہے، میں پیاسی تھی، میں نے کہا پانی ہوگا، میں نے پی لیا۔ آپ نے کہا لن تجزے کی بطن کی بعد اليوم ابداً، آج کے بعد تیرے پیٹ پہ بیماری لگے گی نہیں۔ بتاؤ، ان کی ذات تو بہت بڑا وسیلہ ہے، نام بہت بڑا وسیلہ ہے، ان کا پیشاب اتنا بڑا وسیلہ ہے کہ اس کے پینے سے پیٹ کی بیماریاں ختم۔ بتاؤ، یہ حدیثیں موجود ہیں، سناتے نہیں ہیں، تھوڑا سناتے ہیں چلے جاتے ہیں، اس پر جیسے بیان زیادہ نہیں کرتے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ بہت لوگ یہاں سعودیہ میں ہر جگہ عظمت رسول کے خلاف ہے۔ آپ نے کہا تم میں سے ہر کوشش کرے مدینے میں مرے، کیوں؟ آقا جی وہاں ہے تو آپ کا وجود ہے نا۔ ان کا کوئی مر جائے تو اس کو نجد میں لے جاتے ہیں، مدینے میں دفن نہیں کرتے، اتنے بدقسمت ہیں۔ تو باتیں میں کھل کے کہتا ہوں، مجھے سعودیہ سے کہا آقا کی عظمت کو چھپاؤں سعودیوں کی وجہ سے، میں کیوں کہ تنخواہ خور ہوں، میں کہ مسجد فیصل بنانی ہے، فیصل مسجد کے باپ کی ہے، وہ بھی آقا جی کی ہے، آقا جی کے خزانے سے ان کو ملا، انہوں نے خرچ کیا، اپنا نام لگا دیا، اور کروڑوں خرچ کرتے ہیں وہاں آ کر۔ ابھی حکومت والے ڈرتے ہیں ایسی باتیں نہ کرے، ہمارا سعودیہ سے اختلاف ہو جائے گا، پھر ہمیں جو تیل شیل ملتا ہے نا وہ بند ہو جائے گا۔ تو آقا جی سے لے رہے سب کچھ دے دیں گے، خزانے ان کے ہاتھ میں، ہم کو مل رہے ہیں تم کو بھی ملیں گے۔ تو اسی باتیں میں کھلی کرتا رہوں گا۔ آقا کی عظمت میں کسی کی رعایت نہیں کرنی ہے، تم بھی نہیں کرنا۔ اور یہ کہتا ہے اذان ہونے والی، اب میں تم کو کیا سناؤں، نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے۔ بس یہی کہتا ہوں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو کبھی، یاد ان کی عادت کیجیے۔ اگر آپ نے ان کی غلامی آج سے قبول کی، دل میں کہا سے میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں اپنی کمزوریاں دور کروں گا سچی نیت سے، تم سے چاہے عمل نہ ہو سکا، خدا نہ خاصا زنا ہو گیا، تم دروشی کثرت سے پڑھتے رہے، تم کو معافیہ ملتی رہے گی۔ اور کثرت سے درود کا پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہتا ہوں۔ ایک صحابی کو کثرت سے درود کا کہا، وہ مان گیا، اور آپ کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ جب وہ مان گیا، آپ نے کہا تکفہ ہمک، اگر تم کثرت سے درود پڑھا جو چاہے گا وہ ہو جائے گا، پھر شک کرنا چاہیے۔ نبی جی نے کہا یغفر ذنبک، گناہ ہوگا خدا معافی دے گا، گناہ میں پکڑ نہیں آئے گی، کیا چاہیے؟ یہ خود بھی کثرت سے درود پڑھنے، لوگوں سے تعلقات کام کا وقت بچے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کے ذہن میں بیٹھا نبی کے جو بات کی تمہارے سارے مسئلے حل ہوں گے، کہ انہوں نے کہا ہے تکفہ ہمک، جو چاہو گا ہو جائے گا۔ جو سلسلے میں نہیں ہیں، تمہارے رشتے دار ہیں، بھائی، ان کو بھی سکھاؤ۔ بولو نبی کریم نے کہا تم سارے مسئلے حل کرنا چاہتے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری 24 گھنٹے پڑھو، لوگوں سے تعلقات کم رکھو، وقت بچے گا تو کثرت ہوگی نا۔ جو تعلقات رکھو گے تو وقت تو نہیں بچے گا، کثرت نہیں ہوگی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہ کہتے اذانیں ہونے والی ہے تو پھر مجھے اجازت دیں، آپ سے آئی لو یو بھی ہو گیا، اور میرا ڈاڑھ بھی دکھ رہی ہے۔ پھر ملیں گے، گل کھلیں گے، تم ہنسو گے ہم ہنسیں گے، ہمارے واسطے بس ان کا در ہے، مقدر کا ستارہ اوج پر ہے، ہمیں تمہیں گردش ایام کیا کیا ڈر، اگر شہر کینون کی ہم پر نظر ہے۔ انشاءاللہ ہے۔ آئی لو یو کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے بڑا مزہ آیا، آپ کو آیا؟ بس خلاص، میں چائے اوپر ہی چل کے پیوں گا، وقت کم ہے۔ فوجی سلام پیش کرتا ہوں۔
جیسے وہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ محبت اپنی دکھاتے ہیں، تو میں یہ رنگ بھی آپ کے لیے کرتا ہوں۔ ہو جائے گا، ہو جائے گا۔